إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا۔ حضرات محترم، یہ سورۃ نساء ہے۔ اس کی ابتدائی آیات میں آیت نمبر 3 اور 4 اور 5 میں بھی ان بچیوں کا تذکرہ کیا جو یتیم ہیں اور ان کے متعلق آداب بتائے کہ ان کے ساتھ اس طرح نکاح نہیں کر سکتے کہ تم ان کی حیثیت ہی نہ پہچانو، لیکن یہاں پہ ان کے نکاح کی اجازت دی۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العزت یا اس کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بعض حالات میں بعض بات فرماتے ہیں، وہ ان حالات کے مطابق بات ہوتی ہے، اسے ہمیشہ کے لیے نہیں لگایا جا سکتا۔ دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت کسی بات کو منع کرنے کے بعد اجازت مرحمت فرما دیتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ایک آیت پہ ہی اپنے آپ کو کھڑا کر لیں، جس طرح کہ آج بعض علماء کی عادت بنی ہوئی ہے۔ بعض اسکالرز بھی ایسے کرتے ہیں کہ کسی آیت کو لوگوں کے سامنے بیان کر کے اس کا ظاہری معنی لے کے لوگوں کو کہنا، لو جی میں قرآن پڑھ رہا ہوں، حالانکہ اس کی اپوزٹ اللہ کا ایک دوسرا حکم بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض حالات میں ایک بات ارشاد فرماتے ہیں اور دوسرے حالات میں آپ دوسری بات فرما دیتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کی ایک بات کو لے کے انسان اس پہ سٹک ہو جائے، بلکہ دین کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان ہر بات کو مد نظر رکھے۔ جو راسخ علم والے علماء ہیں، اللہ ہمیں ان کے طرز عمل پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ ہمیشہ ہر معاملے کو دیکھ کے پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کیا ایک ہی حکم دیا ہے یا اس معاملے میں اور بھی بات ہے۔ اب وہاں حقیقتاً اگر سوچا جائے تو بات ختم ہو گئی، لیکن پھر بھی اگر کسی نے پوچھا، یہاں اللہ فرماتے ہیں وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، عورتوں کے معاملے میں آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، کہہ دیجئے اللہ تمہیں فتویٰ دیتے ہیں ان کے معاملے میں، اللہ انہیں تمہیں بتاتے ہیں کہ کیا ہے عورتوں کا معاملہ۔ پھر فرمایا وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ، وَمَا يُتْلَى، جو تمہیں تلاوت کیا جاتا ہے تم پہ، فی الکتابی، کتاب میں، فی یتامى النساء، یتیم بچیوں کے معاملے میں۔ یہاں معاملہ یہ ہے کہ یتیم بچیوں کے معاملے میں وہاں یہ بات کہی گئی تھی، اگر اس کے ماں باپ فوت ہو گیا اور چچا بھی نہیں ہے، چچا زاد بھائی ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ ولی بن کے اس کی شادی کرے۔
لیکن یہاں کہا کہ اگر وہ بہتر سمجھتا ہے، اسے رغبت ہے، تو وہ خود بھی شادی اس کے ساتھ کر سکتا ہے۔ وہاں کہا کہ تم نے نہیں کرنی کیونکہ تم مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے کرو گے، وہ ان حالات میں بات تھی۔ لیکن بعض اوقات حالات ایسے ہوتے ہیں کہ دوسرا کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ اس بچی کے والد نہیں ہے، ہمیں کیا ملے گا یا کیا ہوگا، ہمارے ساتھ کون ملے جلے گا۔ تو ایسے حالات میں چاہیے کہ اس یتیم پر رحم کھاتے ہوئے اس کا جو ولی چچا زاد بھائی یا اس طرح کو رشتہ دار جو بن رہا ہے وہ اس کے ساتھ شادی کر لے، لیکن اسے بھی پابند بنایا۔ کہا ان تنکحوہن، ان کے ساتھ وترغبون ان تنکحوہن، اگر تم رغبت رکھتے ہو ان کے ساتھ نکاح کی، والمستضعفین من البلدان، اور جو کمزور بچے ہیں ان کے متعلق، وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، ان یتیموں کے ساتھ انصاف پہ قائم رہنا۔ یہ نہیں کہ یہ سمجھو کہ ان کے کون سا سر پہ کوئی ہے، اس لیے جو مرضی ان کے ساتھ کرتے رہو، جیسا مرضی سلوک کرو، جیسے مرضی زندگی ان کے ساتھ گزارو۔ کہا نہیں، وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، یتیم بچی ہے جس سے شادی کر رہے ہو یا ویسے یتیم کمزور بچے ہیں ان کے ساتھ انصاف والا معاملہ کرنا۔ پھر فرمایا وما تفعلوا من خیر، اگر تم جو بھلائی کرتے ہو زبانی یا عملاً، بعض زبانی بھلائی کی باتیں بڑی کرتے ہیں لیکن عملاً اتنے ہی کمینے اندر سے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ بظاہر اتنے نہیں ہوتے لیکن اندر سے وہ دوسرے کے ساتھ بڑی خیر خواہی کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وما تفعلوا من خیر، جو بھی تم بھلائی کرو گے فإن اللہ کان بہ علیما، اللہ اسے جانتا ہے۔ پھر فرمایا وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا، اور وہ عورتیں جن کے متعلق تمہیں ڈر ہے یا ان عورتوں کو ڈر ہے اس کے بعد تمہاری یعنی بے رخی کا اور تمہاری عدم توجہ کا، تو فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک عورت اس کی شادی ہوئی یا اس نے کئی شادیاں کی، جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں ایک ہماری ماں تھی حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا۔ ایک ایسا وقت آیا وہ بوڑھی ہو گئی تو انہیں احساس ہوا شاید نبی کریم مجھے طلاق نہ دے دیں، تو انہوں نے نبی کریم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اپنے عقد میں رکھیں، میں آپ کی زوجہ ہی دنیا سے جانا چاہتی ہوں، لیکن میں اپنا حق دوسرے کو دے دیتی ہوں، آپ بے شک مجھے وقت نہ بھی دیں لیکن میں آپ کے عقد میں ہی رہنا چاہتی ہوں۔ اگر کوئی ایسا کرے کہ میں اس کے نکاح میں ہی رہوں، اگر کچھ اپنے حقوق سے دستبردار بھی ہو جائے تو کہا کہ صلح کے اندر ہی خیر ہے، والصلح خیر، صلح کے اندر ہی بہتری ہے۔ وَأُحْصِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اللہ نے ہر شخص کے دل میں شح بخیلی رکھی ہے۔ عورت بھی بخیلی کرتی ہے، بعض اوقات مرد کو نظر انداز کرتی ہے، اور بعض اوقات مرد بھی ایسا کرتا ہے کہ اس کی توجہ کسی اور طرف ہوتی ہے، دوسری بیوی کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے سامنے دعا کی، اے اللہ ویسے میں انصاف کی پوری کوشش کرتا ہوں لیکن دلی طور پہ اگر میرا میلان کسی ایک طرف ہو تو اے اللہ اس بات سے تیری معافی چاہتا ہوں۔ کہا یہ میرے بس میں نہیں کہ میں سب کے ساتھ انصاف کرتا ہوں، لیکن میری محبت زیادہ سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ کے ساتھ ہے۔ تو یہ ایک فطرتی بات ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اگر تمہیں ایسا معاملہ ہو تو اپنے حق سے دستبردار ہو کہ فلا جناح علیہما، تم پہ گناہ، دونوں پہ گناہ نہیں ہے، ان یصلحا بینہما صلحا، کہ صلح کر لو اپنے درمیان کوئی بھی شرائط رکھ کے، والصلح خیر، اور صلح کے اندر خیر ہے، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ،
اللہ نے ہر بندے کے اندر شح یعنی بخیلی کا کچھ حصہ رکھا ہے۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم اچھے بنو اور تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، بے شک اللہ جو تم عمل کرتے ہو اس سے خبرگیر ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا، تم ہرگز نہیں استطاعت رکھ سکو گے، ان تعدلوا بین النساء، کہ تم عورتوں کے درمیان پورا انصاف کرو۔ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، چاہے بھی، فلا، ہاں یہ نہ کرنا، فلا تمیلوا کل المیل، کہ ایک دوسری کو بالکل ہی نظر انداز کر کے چھوڑ دو، ایسا نہیں، تھوڑا بہت کچھ ہو جائے تو کوئی اللہ درگزر کرے گا، لیکن کسی کو نظر انداز کر کے اس کی طرف جانا ہی نہ، اس سے بولنا ہی نہ، اس کے اخراجات ہی نہ کرنے۔ فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقہ، اس بات سے ڈرنا کہ اسے معلق ہی چھوڑ دو، کہ نہ وہ یہ سمجھے کہ میری شادی ہے، نہ میں طلاق یافتہ ہوں، وہ بیچاری ساری زندگی لٹکی ہوئی گزار دے، ایسا نہیں کرنا۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اگر اصلاح کرو اور تقوی اختیار کرو تو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اگر بالفرض نہیں گزارا ہوتا تو وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، تو پھر آپس میں الگ ہو جاؤ، اللہ تم دونوں کے لیے وسعت پیدا کر دے گا، تمہارے لیے اور رستہ بنا دے گا، اس کے لیے اور رستہ بنا دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، بے شک اللہ بڑی وسعت والا اور حکمت والا ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ بعض لوگ اپنی بیٹیوں کو باوجود اس بات کے کہ وہ ظلم کی چکی میں پس رہی ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں بس جی تمہیں اب مر کے ہی یہاں سے نکلنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے تمہیں ہم نے الگ نہیں کرنا۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ۔ اسی طرح بعض خواتین ان کی زبان درازی اور خامد کی نافرمانی اس طرح پہنچ جاتی ہے، اور والدین کہتے ہیں نہیں جی رشتہ دار ہیں، رشتے ٹوٹ جائیں گے، اس لیے تم اسی عورت کے ساتھ گزارا کرنا ہے، یہ دونوں باتیں درست نہیں ہیں۔ تو یہ جو حدیث عموماً بیان کی جاتی ہے کہ حلال کاموں میں اللہ کو سب سے زیادہ مبغوض برا کام جو ہے وہ طلاق لگتا ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اگر انسان کا اچھا گزارا ہو رہا ہے تو والصلح خیر، اس کے صلح میں خیر ہے، لیکن اگر ان کی زندگی آپس میں تنگ ہو گئی ہے تو وَإِن يَتَفَرَّقَا، اللہ نے اجازت دی ہے کہ وہ الگ الگ ہو جائیں۔ يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا، اللہ غنی کر دے گا، كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، ہر دونوں کے لیے وسعت کر دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اللہ بڑی وسعت والا اور حکمت والا ہے۔ یہ خواتین کے معاملے میں جب فتویٰ پوچھا گیا تو اللہ رب العزت نے ان آیات کو نازل کر کے آداب بتا دیے کہ اپنی زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ اللہ ہمیں اپنی اطاعت میں زندہ رہنے کی اور اسی پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔